بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ پولیس کے بڑے بڑے افسروں کی چھٹی ہو رہی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ کون آئیں گے اور وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور کہاں کہاں ہوں گے، یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف جناب ونڈر بوائے کا تو ذکر ہو رہا ہے، لیکن ونڈر گرل کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ونڈر گرل نے کیا بڑی تبدیلی جو ہے لے کر آئی ہے ونڈر گرل اس ہمارے سسٹم میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور انڈیا کے ساتھ جو کل ہم جے شنکر والی بات کر رہے تھے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا انڈیا کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ معاملات کیسے چلنے ہیں؟ اور جناب انسانی اسمگلر کی کہانی، وہ انسانی اسمگلر کون ہے اور کس سے اس کا تعلق ہے، آپ اندازہ تو لگائیں گے، لیکن میں آپ کو وہ کہانی بھی بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے بات کروں گا میں ونڈر گرل کی۔ اصل میں ایک ونڈر بوائے کا ذکر ہو رہا ہے، اور ونڈر بوائے کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے، جو کہ کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں، کہانی بناتے ہیں، کچھ تمثیل بنا کر، کوئی مثالیں دے کر، کبھی وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور کبھی جانوروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ونڈر بوائے کی کہانی بتائی ہے کہ پاکستان کے سسٹم میں شہباز شریف صاحب بہت زبردست انسان ہے، گولڈ وہ اس کے مطابق انہوں نے کر دیا، لیکن اب ان کا خیال ہے اس سے بھی آگے کی ضرورت ہے، اور وہ ونڈر بوائے کے لیے پھر مزید تفصیلات اور لوگ دے رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی ہوں گے، اور پی ایچ ڈی بھی پاکستان سے باہر کسی ملک سے کی ہوگی، اور ان کی پوری کابینہ بھی پی ایچ ڈی ہوگی، اور وہ ایک سسٹم بدل جائے گا، ایک نیا وزیر اعظم آ جائے گا، اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی۔ وجہ نہیں سمجھ آتی ابھی کوئی کہ کیوں ہوگی، لیکن یہ کہانیاں چل رہی ہیں۔ لیکن اسی دوران میں ایک ونڈر گرل بھی ہے جس نے وہ ونڈرز کر کے دکھا دیے ہیں۔ وہ جو ونڈر لینڈ والی کانسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ ونڈرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، جن کے کریڈٹ پہ جہاں پر 100 سے زیادہ منصوبے ہیں، جو بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں۔ وہ صاف ستھرا پنجاب ہے، وہ مفت ادویات ہیں، وہ گھر ہیں، وہ پلاٹس ہیں، وہ کوئی کارڈز ہیں، مائنورٹی کارڈز ہیں، لونز ہیں، بزنس لونز ہیں، انڈیویجولز ہیں، اسکوٹیز ہیں، پینلز، وہ سولر پینلز ہیں، بلا بلا بلا، لیپ ٹاپس ہیں، ساری چیزیں تو چل ہی رہی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو شفٹ آ رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں بڑا، وہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں دو، اور وہ دو بڑے کام یہ ایک ہفتے کے دوران ہوئے ہیں۔ ایک تو 25 دسمبر کو جو لبرٹی چوک میں ٹری لگا تھا، کرسمس ٹری، وہ ہم نے دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں موجود ہے، وہ کرسمس ٹری وہاں موجود ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جاری ہے، شدت پسندی کا ہم اس فیز کو ختم کرنے کی ایفرٹس کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہمسائے میں ہندوستان میں، جو کہنے کو تو ایک سیکولر ملک ہے، لیکن وہاں پر جو اس میں کرسمس کے حوالے سے جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے مختلف مقامات پہ، اس کی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، جو برا سلوک ان کے ساتھ ہوا ہے، وہاں پر پاکستان میں ایک پرامن ماحول میں، خوشگوار ماحول میں کرسمس کا گزرنا، پاکستانی جو پولیٹیکل اور عسکری قیادت کا ان کے ساتھ شامل ہونا ان تقریبات میں، اور لاہور میں سرکاری طور پر پبلک پلیس میں، ایک تو ہے نا کسی چرچ میں، مثلا جیسے آرمی چیف گئے، انہوں نے چرچ میں جا کر ان کی جو تقریبات تھی اس میں شرکت کی اور مبارکباد دی انہیں کرسمس کی۔ اسی طرح کوئی کنٹرولڈ ایریا جو ہو اس میں یہ سارا کچھ تو تھا، لیکن لاہور کے لبرٹی چوک میں جو ظاہر ہے عام پبلک کے لیے گزرنے کا ایک راستہ ہے، اور ایک فیسٹیوٹی کا، ایک تقریبات کا مرکز ہے جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں خوشی منانے کے لیے، وہاں پر کرسمس ٹری لگانا، لوگوں کا اس تقریب میں شامل ہونا، وہاں سے گزرنا، وہ خوبصورت لائٹنگ اور سب چیزوں کے ساتھ وہاں اس کو انجوائے کرنا، اور اس کے بعد صرف 6 دن کے بعد، یعنی 31 تاریخ کی رات کو جب نیو ایئر نائٹ کی تقریبات تھیں، تو وہاں پر آفیشلی وہ فائر ورک کا اہتمام، آتش بازی کا اہتمام اسی لبرٹی چوک میں کیا گیا۔ ایک طرف تو آپ کو پتہ نا پاکستان میں کچھ تنظیمیں نکل آتی ہیں کہ نیو ایئر نائٹ نہیں منانے دینا، وہ سارا کچھ کنٹرولڈ ہوگا، ڈنڈے پکڑے ہوں گے ہم نے، یہ ساری چیزیں بھی ہم ایک مدت سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہاں پر سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے ایک ایسا اہتمام، جو ہم نے سافٹ امیج کی ہم بات کرتے ہیں نا، کہ دنیا کو بتانا ہے کہ ہم لوگ شدت پسندی
کی طرف چلنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ جو بھی حالات رہے, اب ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کیوں تھا, ہم کیسے اس میں انوالو تھے, کون اس کو ہمیں اس میں لے آیا تھا, اس چیز کو چھوڑ کر اب ہم جب نکلنے لگے ہیں تو وہ ہمارا جو سافٹ امیج کی طرف سفر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. لوگوں کا پرامن طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع تھے آتش بازی دیکھنے کے لیے, ایک بڑی تعداد. یہ ہم کچھ مناظر آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن لگا ہوا ہے, نمبرز چل رہے ہیں, اور پھر 12 بجے پورے جب 12:00 ہوا ہے تو پھر وہ ماحول جو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں, وہ آکلینڈ سے شروع ہوا تھا کل سپہر, پاکستانی وقت کے مطابق تو بلکہ دوپہر کا تقریباً وقت تھا جب وہاں پر رات ہو گئی تھی اور نیا سال شروع ہو گیا تھا. وہ رات جب پاکستان میں وہ وقت آیا تو اس کے بعد مختلف دنیا کے حصوں میں, ہم سے پہلے چائنا میں بھی ہو گیا تھا, دیگر ملکوں میں ہم دکھا رہے تھے, آکلینڈ کے بعد آسٹریلیا, اور یہ آنورڈز چلتا رہا. تو وہی مناظر خوشی منانے کے, لوگوں کے چہروں پہ وہ خوشیاں وہ نظر آتی ہے, لوگوں کی اس میں انجوائمنٹ, لوگوں کی اس میں شرکت, اپنی فیملیز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گاڑیوں میں, پیدل, موٹر بائکس پر. وہاں پہ جو لوگوں کا رش تھا وہ بتا رہا تھا کہ اصل میں ہم پرامن لوگ ہیں, یہ لڑائی جھگڑے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ اور بات ہے کہ اسی وقت کچھ مقامات پر پولیس لوگوں کو چیک کر رہی تھی, وہ ہوٹلز پہ ریڈ اور باقی ساری چیزیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال وقت لگے گا, یہ اوور نائٹ تو تبدیل نہیں ہوگی چیزیں, اور کچھ چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا. وہ کیا حکومت نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں تک اور کن چیزوں کی اجازت دینی. بارے یہ جو فیسٹیوٹی تھی, اور اسی کی ایک کڑی, اگلی کڑی جو ہم اس میں فیبرری میں آئے گی, بسنت منانے جا رہے ہیں, ایک موسمی تہوار جس میں پوری دنیا سے ملک پاکستان میں لوگ آتے تھے اور اس میں شریک ہوتے تھے. نہ صرف وہ فیسٹیوٹی تھی بلکہ ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی تھی. ہوٹلز, کھانے پینے کا چیزیں, ٹریولنگ, اور یہ ساری چیزیں اس کا حصہ تھی. اس میں انفارچونیٹلی ڈور کے غلط استعمال سے جب انسانی جانوں کا ضیاع ہونے لگا تو ظاہر ہے پھر وہ روک دیا گیا. اب حکومت نے اس کے لیے فول پروف انتظامات کیے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے یہ کرسمس کی تقریبات ہم نے دیکھی, جس طرح سے نیو ایئر نائٹ کی ہم نے تقریبات دیکھی جس میں یہ فائر ورک جو تھا, آتش بازی کا مظاہرہ جو تھا لاہور میں, اور یہ دیگر شہروں میں بھی ہوا, صرف لاہور اکیلا نہیں تھا, اور شہر بھی تھے, ایون سندھ میں کچھ شہروں میں, کراچی میں, سکھر میں, اور شہروں میں ہوا. تو بڑا پازیٹیو سائن ہے یہ, ہمیں اگر اس طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن جو میں نے ذکر کیا نا, پولیس جس طرح سے چیک کر رہی تھی, تو پولیس کے حوالے سے ایک بڑی سٹوری ہے, اور وہ بڑی سٹوری یہ ہے کہ پولیس کے بڑے بڑے افسر تبدیل ہو جائیں گے. وہ کون سے افسر تبدیل ہوں گے؟ پرابلی وہ کوئی DIG رینک پر, اور وہ نا RPOs اور اس طرح سے, کیونکہ خبر یہ ہے کہ فوج کے اعلیٰ افسران کا ایک بیچ ٹریننگ کر کے آیا ہے پولیس کے حوالے سے. اچھا, اور وہ ظاہر ہے جب وہ پولیس کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ پولیس کے ساتھ ریپلیسمنٹ تو شاید نہ ہو فوری طور پہ, لیکن وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور پولیسنگ میں ان کی مدد کر رہے ہوں گے ہماری ریگولر پولیس کو. تو ظاہر ہے وہ جب وہ بیٹھے ہوں گے تو پھر کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی ہوں گی, ان کی بھی انپٹ, نہ صرف انپٹ ہوگی, شاید ان کے کنٹرول میں زیادہ چیزیں چلی جائیں. تو یہ ایک خبر ہے ذرائع سے. اور اچھا, اس کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب کے کچھ بڑے ہوتے ہیں نا ٹاپ, ظاہر آف دی ریکارڈ ہی سارا بھی ہوا, آفیشیل سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ اور جگہوں سے بھی پوچھا گیا, انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی نئی انڈکشن ہو, پولیس میں کوئی لوگ آ رہے ہو. لیکن میں پھر دوہرا دوں کہ یہ پرابلی یہ انڈکشن نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے نا جیسے وہ آپ کو معلوم ہے کہ CSS میں آ جاتے ہیں ادھر سے لیفٹیننٹ یا کیپٹن تک کے لوگ, وہ براہ راست اس میں آ جاتے ہیں CSS کر کے, اور وہ مختلف گروپس میں زیادہ جس میں ان کا چوائس ہوتی ہے پولیس میں آنا, تو اس میں آ جاتے ہیں وہ لوگ. لیکن یہ اس طرح سے انڈکشن نہیں ہوگی کہ وہ فوج کی نوکری ختم ہو جائے گی اور وہ پولیس میں آ جائیں گے. وہ پولیس کی نوکری, وہ اپنی فوج کی نوکری میں رہتے ہوئے ہی پولیس کی جو ٹریننگ ہے اس کی بنیاد پر اس پہ کام کر رہے ہوں گے. اچھا, اور ویسے تو ہاں اس میں خبر یہ تھی کہ کوئی 50 لوگوں کا بیچ ہے, بریگیڈیئرز اور اس لیول کے رینک کے لوگ, اور ان میں سے کچھ لوگ تقریباً 6 لوگ جو ہیں پروموٹ بھی ہو گئے. ظاہر وہ ٹریننگ کر کے آئے لیکن ابھی وہ چونکہ پراپرلی اس کا ہو نہیں سکا امپلیمنٹیشن, یا وہ اس کی ابتدا نہیں ہو سکی ابھی تک, تو وہ ہو گیا, تو وہ کوئی 44 کے قریب رہ گئے ہیں. لیکن ہم ابھی اس کی مزید تفصیلات تلاش کر رہے ہیں, جیسی ڈیٹیلز آئیں گی ہم آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کریں گے. مقصد کیا ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنا. کیا یہ جب ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ صفائی اچھی ہو رہی ہے,
چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ہم سافٹ امیج کی طرف جا رہے ہیں، شدت پسندی کو روکا جا رہا ہے، نیو ایئر پر آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لوگوں کو خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے. یہ ساری چیزوں میں ظاہر ہے پولیس کا ایک بڑا رول ہوگا. اور پولیس کا رول تو جب ہم شدت پسندی کی بات کرتے ہیں تو سیاسی جماعت کا بھی جو ایک رول ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کا وہ 9 مئی ہو، وہ 26 نومبر ہو، یا پھر اب 8 فروری کی کال ہو، تو وہ ساری چیزیں فوراً لنک ہوتی ہیں دہشت گردی سے، دنگا فساد سے، آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے. اور یہ پرانی باتیں چلتی آ رہی ہیں نا، 2014 سے ہم دیکھیں کہ قبضہ کر لیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کر دیں گے، لٹکا دیں گے، امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی. ساری ڈرامے بازیاں ہم بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں. اصل میں اس میں فیکٹر ہوتا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع وہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ فیکٹر ظاہر ہے اس میں پولیس نے ایک بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو ایک کلیم ہے نا کہ ایک تو پاکستان میں ان کے جن 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو وہ اگر ساتھ ہیں تو وہ نظر تو نہیں آتے. وہ 90% لوگ پتہ نہیں کہاں ساتھ ہیں، وہ خوابوں میں خیالوں میں ہوں گے ٹھیک ہے، گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہے ہوتے. دوسری چیز، ان کے خیال میں، پی ٹی آئی والوں کے خیال میں، پوری دنیا جو ہے اس کا فوکس صرف عمران خان ہے. اچھا، یہ ایک اتنا ہی وہ ہوائی سا دعویٰ ہے. جو تازہ ترین ایک رپورٹ آئی ہے، رپورٹ نہیں ہے، وہ بیسیکلی ان کا اداریہ ہے، اوپینین پہ جو آرٹیکل ہے واشنگٹن پوسٹ میں، اور وہ آرٹیکل ہے کہ وچ کنٹریز آر بنانا ریپبلک کے حوالے سے. لیکن بہرحال اس میں جو ڈیٹیل ہے، تفصیلات وہ یہ شیئر ہوئی ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر سابق صدور اور وزیر اعظم جو ہے، وزرائے اعظم، وہ جیل میں ہے. تو اس میں انہوں نے کچھ ملکوں کے نام دیے ہیں، اور ان ممالک میں فرانس، برازیل، ظاہر وہ بنانا ریپبلک تو اوور آل تھا نا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ایک پارٹ اس کا یہ بھی ہے کہ اب ہم فرانس، اور جب ہم ان ممالک کی بات کر رہے ہیں تو وہ ذرا ڈفرینٹ سین ہو جاتا نا. تو اس میں برازیل، ملیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا اور فلپائن کے سابق حکمران جو ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں. اور سرپرائزنگلی اس لسٹ میں عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب جن کی پارٹی فنڈنگ کر کے، وہ جو کیا کہتے ہیں لابنگ فرمز استعمال کر کے پوری دنیا میں شور مچا رہے ہیں کہ غیر قانونی حراست میں ہے عمران خان، ان کا نام تک نہیں ہے. اچھا، جیل میں تو ہے نا، باقی لوگ بھی اس کو کنسیڈر کریں، ان کو تو وہ جیل میں بھی نہیں کنسیڈر کر رہے. وہ جو قید تنہائی، وہ ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے بچے دنیا بھر میں انٹرویوز دیتے پھر رہے عمران خان صاحب کے صاحبزادے دونوں، لیکن دنیا اس بات کو نہیں سن رہی ہے. تو اصل کہانی یہ ہے کہ عمران خان جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. لیکن پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہونے میں تو پھر کچھ بھی کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے نا. تو اور ہم ویسے بھی معجزات پر اور حادثات پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا تو انداز ہی ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی چیز جب کام نہ کر رہی ہو نا تو ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آف کر کے آن کر کے دیکھیں، یا اس کو تھوڑی دیر بند کر دیں پھر ٹھیک ہو جائے گی. تو ہم اور اکثر ہماری چیزیں چل بھی پڑتی ہیں. تو وہ خان صاحب اب وہ اس کیٹیگری میں کہ اس کو آف کر کے آن کر کے دیکھیں. تو ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی تکا لگ جائے کسی زمانے میں، لیکن آج کی تاریخ میں پریکٹیکلی دیکھیں تو اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں، ان کی پارٹی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ جو 8 فروری کی وہ ڈیٹ دے رہے ہیں، لیکن چیئرمین صاحب کی چھٹی مطلب وہ ہو ہی جانی ہے نا، جس طرح کے بیچارے کا رویہ نظر آ رہا تھا. اور باقی اب ان کا ہیرو جو ہے وہ سہیل آفریدی ہیں. اس کے بارے میں ان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں عمران خان کی جھلک نظر آتی ہے کیپٹن کی. تو وہ جھلک اس لیے نظر آتی ہے کہ ان کی بدتمیزی، ان کی زبان، ان کا رویہ جو میں نہ مانوں بلکہ کچھ بھی نہ مانوں اور کسی کی بات نہ سنوں اور کسی چیز کو نہ مانوں، وہ رویہ وہ تو عمران خان والا پھر نظر آئے گا نا. یہی رویہ ہمیں علی امین گنڈا پور بھی نظر آتا تھا، لیکن پھر علی امین گنڈا پور کا کیا حال ہوا؟ وہی ہوا جو عمران خان صاحب کا تھا. اور یہی حال جو ہے وہ سہیل آفریدی کا بھی ہوگا. وہ مینا خان اور شفیع جان نے جو زبان استعمال کی، اس پہ جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا، ان کے اپنے لوگ اس پہ خوش ہوتے رہے، لیکن الٹیمیٹلی انہیں خود بھی احساس ہوتا ہے، انہیں کسی سٹیج پہ جا کے انہیں مینج کرنا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا. جیسے شفیع جان نے گزشتہ روز 92 نیوز چینل پہ بیٹھ کر جب بات کی تو انہوں نے کہا میں اپنے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں.
اچھا ابھی ان کا خیال ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کے خیال میں پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو کوئی بات نہیں، شفیع جان ہوں یا سہیل آفریدی ہوں یا اس سے پہلے، مطلب ہم نے ایک وہ لائن لگی ہوئی ہے نا، علی امین گنڈا پور ابھی پرانی بات نہیں ہے زیادہ، اس سے پہلے وہ مراد سعید تھے، وہ ڈاکٹر شہباز گل تھے، وہ شہزاد اکبر تھے. تو یہ لوگ جو زبان استعمال کرتے تھے سب کے لیے، پورے ملک کے لیے، ہر ایک کے لیے، تو اسی طرح کی یہ بھی استعمال کر لیں. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو وہ ہلکی پھلکی سی معذرت والا بھی کر لیں، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ کام کر کے دکھائیں. اپنے صوبے میں جو عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق کام کریں، لوگوں کو سہولیات دیں. آپ کا مقصد ٹوٹل انہوں نے یہ بنا لیا کہ کپتان کی رہائی، اور وہ ہونی نہیں ہے، تو اس لیے اور کام بھی کوئی نہیں کرنا. تو بس پھر اسی نعرے کے ساتھ زیادہ دیر یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی. شکریہ.